شہادت امام حسین کے بعد ایک نئی امتحان کا آغاز ہوا۔ وہ امتحان امام حسین کے ساتھ تھا، اولاد حسین کے ساتھ تھا۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی، یہ شہادت اتنی پردرد ہے، پر اثر ہے۔ امام کی شہادت کے بعد چاند کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کے برسات ہونے لگی۔ اسی پر یزیدیوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام حسین کے لاش پر دوڑائے، شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے لاشوں کو کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس کے لاش پر لوگوں نے گھوڑے دوڑائے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی پر یزیدیوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گھوڑے بلکہ اللہ اکبر بیویاں تھیں، وہ تو حیران و پریشان تھیں۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹے بھتیجے بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسی شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم الحرام کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب یزیدیوں نے آگ لگا دی تو بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹوں کو کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی، اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی، اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر سکینہ کے کان کٹ گئے۔ سکینہ نے کہا، بدبختوں، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں خبر، ہم نبی کے اہل بیت سے ہیں، ہم نبی کے اہل بیت سے ہیں، ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس بچی نے جب انہیں احتجاج کیا، ان کو نصیحت کی، تو انہوں نے ایسی کہ تم نے میری ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے۔ تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سیدہ سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے، اس بچی کے گالوں پر تماچے مارے، سیدہ زینب کی چادریں کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادریں کھینچی، سیدہ شہربانو کی چادریں کھینچی، ام رباب ام اسحاق کی چادریں کھینچی۔ امام علی مقام کے بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اس کے بعد سب لوٹ مار کر جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے جشن حسین میں کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج کو گہن لگ گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ شام ہوئی، وہ شام غریبہ ہے۔ آج سے 1377 سال پہلے محرم شریف کی جو 10 محرم الحرام کے بعد ایک گرامی شب آئی، وہ شام غریبہ کہلاتی ہے۔ امام علی کے لاش پر گھوڑے دوڑ چکے، امام علی اکبر کے لاش پر گھوڑے دوڑ چکے، عباس و قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑ چکے۔ بے گور و کفن نبی کے شہزادے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ حسین عید کے دن ان کے بابا نے کپڑے نہ لا سکا، مولا علی اپنے شہزادوں کے لیے کپڑے نہ لا سکے، تو وہ شہزادہ حسین اپنے نانا کا دامن پکڑ کر کہا تھا، اپنے نانا کا دامن پکڑ کر کہا تھا، نانا مجھے کپڑے نہیں آئے، مجھے کپڑے چاہیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا، بیٹوں صبر کرو۔ تو امام علی مقام نے کہا تھا کہ غلاموں کے بیٹے عید کے دن کپڑے پہنے، نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، عرض کیا کون؟ آقا کریم علیہ السلام نے عرض کیا کون؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کر دروازے کو کھولا۔ وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ
سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ عید میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا، جنت کے جوڑے خدا نے اس لیے بھیجے تھے تاکہ جب حسین بے گور و کفن پڑا رہے کوئی حسین کو بے کس بے بس نہ سمجھے۔ ارے بچپن میں حسین کی عظمت یہ بتاتی تھی، بچپن میں حسین کی عظمت یہ بتاتی تھی، یہ مانگ لیں تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے۔ لیکن آج حسین بے گور و کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے۔ حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو کفن کے اندر آنے سے بچا لیا، ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا، اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا، اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کے آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی، یہی آپ نے کہا تھا واہ محمدہ واہ محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میں اثر نہیں ہے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ادھر انہوں نے جشن حسین میں اٹھ ذبح کیے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اس کے لاش پر ہم نے گھوڑے دوڑائے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے۔ لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کا پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گئے، ان پر ایک سناٹا سا چھایا، وہ در سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک تو ایسے میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا، ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر آپ لاشوں کی پہرا دینے لگی، کہ اب میں کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ فاتح خیبر کی بیٹی فاتح خیبر کی کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہیں تھا، خنجر بھی صحیح نہ تھا، بلکہ ایک ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، اٹھا کر وہ لاشوں کی پہرا دینے لگی۔ لاشوں کا پہرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ سارے لاشیں اٹھا کر کربلا میں لے جا کر رکھ دیا تھا، کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا، گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کا لاشا کون ہے، لیکن انہی لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موزوں کی آوازیں تھی، یا تو فرات کی بہنے کی آوازیں تھی، یا جنگل کے درندوں کی دہاڑنے کی آواز تھی، یا تو پھر اتنا سرناٹا تھا کہ انسان اپنی سانسیں خود سن سکتا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کسی کے سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی، آپ لاشوں کے درمیان بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ اکبر جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہیں تو آپ نے غور کیا، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر سر رکھ کر اس سینے پر سر رکھ کر اس لاش کے سینے پر، وہ سینہ بھی کیا سینہ تھا، دونوں پسلیاں آپ
آپس میں اس طرح مل چکی تھی کہ اس لاشے پر ایک بچی سر رکھ کر رو رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب میں نے دھیان سے دیکھا وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر رو رو کر کہہ رہی تھی بابا کل تک تو مجھے رونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو چادر سورج نے نہ دیکھا، لیکن وہ آج کھلے آسمان کے نیچے ان کے دوپٹے بھی چھینے جا چکے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن میرے بابا